کسی کام کی کثرت پائی جاتی ہے، کسی کام کی کثرت، کسی کام کی زیادتی پائی جاتی ہے، کسی کام کا زیادہ ہونا، کثرت سے پایا جانا. جیسے علامن، علامن جب آ گیا تو بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا. جس طرح ہم نے یہ پڑھا ہے علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب. تو اس میں جتنی بھی یہ پائی جاتی ہیں وہ صفات جو ہے اللہ پاک کی، وہ یہ اس میں مبالغہ والی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ، بہت زیادہ وہ عیبوں کو چھپانے والا، بخشش کرنے والا، ٹھیک ہے، بخشنے والا. تو مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں مشتق جس میں کسی کام کی کثرت، کسی خوبی کی کثرت پائی جاتی ہے، زیادتی پائی جاتی ہے. اور اس میں مبالغہ کے جتنے بھی اوزان ہیں وہ ہم نے پڑھا کہ وہ سماعی ہیں. کیا؟ سماعی ہیں. اور سماعی کی تعریف جو ہے وہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ سماعی کہتے کس کو ہیں، کس کو کہتے ہیں سماعی؟ مطیع اللہ، خاص قانون قاعدہ نہ ہو، جیسا سنا ویسے خاص مخصوص، جس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوتا. خاص قاعدہ نہیں ہوتا صرفیوں کے نزدیک. وہ کیا ہوتا ہے؟ سمائی. سمائی. وہ کیا ہوتا ہے؟ سمائی. تو سمائی اس کے جتنے بھی اوزان ہیں وہ کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سمائی ہیں. اور وہ کون کون سی ہیں؟ وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، پڑھیں کون کون سی ہیں. فعل، فعول، جی، اور جی فاعل، فاعل جو ہے یہ صفت مشبہ میں بھی آتا ہے. فعول جیسے رؤوف، ٹھیک ہے. مفعال، مفعال ہم نے ابھی ابھی پڑھا. مفعال یہ کون سے وزن پہ آتا ہے؟ پیچھے کون سا وزن ہم نے پڑھا تھا؟ اس میں اعلیٰ میں. ٹھیک ہے، تو کچھ ایسے اوزان ہیں جو پیچھے بھی ہم نے پڑھے ہیں، یعنی پیچھے بھی اس میں ظرف میں آ گیا، صفت مشبہ میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو اور اس کے علاوہ جی سر جی، کل صفتاں ساری یاد کر لے رہی. فاعل، مفعول، مشتبہ، مشبہ، تفضیل، ظرف، اعلیٰ کے مبالغہ. ٹھیک ہے. یہ چاروں جو ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ اور صفت مشبہ، اگر ان کو دیکھا جائے گا تو اس میں فعل کرنے والے کی طرف ہی نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی آگے کیٹاگریز ہیں. اس میں فاعل وہ کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اس کام کی جو صفت پائی جاتی ہے وہ ٹمپریری ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی. یعنی اس نے کھایا، ایک وقت کھایا، دوسرے وقت میں نہیں کھانے والا. ٹھیک ہے، اگر صبح اس کو کسی چیز کا علم ہے، دوپہر کو وہ بول سکتا ہے جی مجھے صبح یاد تھا، رات کو مجھے یاد نہیں، شام کو مجھے یاد نہیں، آج یاد تھا کل یاد نہ رہے. ٹھیک ہے، لیکن جو صفت مشبہ کے اندر ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علیم. عالم کا مطلب بھی علم والا، علیم کا مطلب بھی جاننے والا. ٹھیک ہے، لیکن عالم اور علیم نے اس کے اندر فرق کیا ہے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کا علم، اس کی جو خوبی ہے، وہ وصف جو ہے وہ پرماننٹ نہیں، وہ ٹمپریری ہے، عارضی ہے. لیکن جو علیم ان کے اندر، جو بصیر ان کے اندر، جو سمیع ان کے اندر وصف پایا جاتا ہے وہ پرماننٹ، دائمی ہے. اور اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن پاک میں جہاں بھی اپنی صفات کا ذکر کیا وہاں سامع نہیں، وہاں سمیع، بصیر، خبیر، رؤوف، رحیم. ٹھیک ہے، ان صفات کا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس کے اندر جتنے بھی اوصاف ہیں وہ پرماننٹ ہیں، ٹمپریری نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں، تھوڑے سے عرصے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ازل سے ابد تک ہمیشہ کے لیے اس کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں. اسی طرح اس میں جو تفضیل ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے وہ دو شخصیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جن میں سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں اس سے زیادہ فلاں گن پایا جاتا ہے، فلاں ہنر پایا جاتا ہے، فلاں خوبی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں دوسروں کی نسبت زیادہ پائی جاتا ہے، کوئی چیز پائی جاتی ہے. تو تفضیل فضیلت سے بھی ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح مبالغہ وہ کہ جس میں کوئی چیز کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. اب اگر ان چاروں کا معنی دیکھا جائے تو اس میں فعل کرنے والے کی طرف دلالت کی جاتی ہے, یعنی فاعل کی طرف ہی نسبت کی جاتی ہے, لیکن چاروں کے اندر فرق ہے. ٹھیک ہے, فاعل, صفت مشبہ, اس میں تفضیل, اور اس میں مبالغہ جس میں کثرت پائی جاتی ہے, زیادتی پائی جاتی ہے. علام الغیوب, غفار الذنوب. ٹھیک ہے, تو یہ علام زیادہ جاننے والا, بہت زیادہ جاننے والا, یعنی جس میں کثرت پائی جاتی ہے. اگر معنی دیکھا جائے تو چاروں کا تقریباً سیم ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر جو وصف پایا جاتا ہے نا, وہ وصف دیکھنا ہے. کسی کے اندر وصف ٹمپریری ہے, کسی کے اندر ہمیشہ کے لیے دائمی ہے, کسی کے اندر دوسروں کی نسبت زیادہ خوبی پائی جاتی ہے, کسی کے اندر بہت زیادہ خوبی پائی جاتی ہے. تو یہ ان چاروں اسماء کی مختلف جو ہے کیٹاگریز ہیں. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟